بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، بہت سخت چیز ہے۔ اس کی سختی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جو بچوں کو غم کے مارے بوڑھا کر دے۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا تو اس کی سختی کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے قیامت والے دن جب یہ سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس وقت کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے نا تو قیامت کی سختی کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو بھی بھول جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، اس سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، بہت سخت چیز ہے۔ اس کی سختی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب کچھ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یوم ترونہا، اس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے اس بچے کو بھول جائے گی، اس سے غافل ہو جائے گی۔ یعنی یہ سب سے اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے ماں اور بچے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس وقت کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے نا تو قیامت کی سختی کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو بھی بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ، اور ہر وہ ذات جو کہ پریگننٹ ہے، خواہ وہ کوئی عورت ہو یا کوئی جانور ہو، وہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ حملہا، اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے لوگ جیسے کہ نشے کی حالت میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ، لیکن، عذاب اللہ شدید، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہی اتنا سخت ہوگا کہ گویا کہ لوگ نشے کی حالت میں نظر آ رہے ہوں گے، یعنی اوسان خطا ہو جانا۔ اس کے لیے اردو میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ کسی کو اپنی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ وہ تو سورۃ المزمل میں آیا کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جو بچوں کو غم کے مارے بوڑھا کر دے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ کرو۔ تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے جہنمی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں 999 دوزخی اور صرف ایک جنتی۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا تو اس کی سختی کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے قیامت والے دن جب یہ سنیں گے کہ ہر 1000 میں 999 جہنمی اور صرف ایک جنتی۔ صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ اس میں میجورٹی یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جنتیوں کا 1/3 میری امت سے ہو؟ تو صحابہ کرام نے پھر تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا؟ پھر صحابہ کرام نے تکبیر بلند کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جنتیوں کا نصف اس امت سے ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ انسانیت کا نصف جو ہے وہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں میں کثیر تعداد میں لوگ پیدا اس لیے کیے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو دل دیے تھے، عقل دی تھی، سوچتے نہیں، آنکھیں دی تھیں،
وہ دیکھتے نہیں، کان دیے تھے وہ سنتے نہیں، یعنی عبرت حاصل نہیں کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کنکلوڈ کیا کہ یہ تو جانوروں والا ایٹیچیوڈ ہے ان لوگوں کا، تو اس وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے انہیں جہنم میں پھینکا ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. رسولوں کا مقدمہ ہی اس کے اوپر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کر سکتا ہے اور اس کا انکار کر سکتا ہے. دنیا میں تو کوئی گرفت نہیں آئے گی، کبھی کبھار آ بھی جائے گی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور پکڑ فرمائے گا. اور ایسی سخت پکڑ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن تم ننگے پاؤں اور ننگے جسم کے ساتھ بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے، جس طرح کہ انسان پیدا ہوتا ہے. تو سیدہ عائشہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مرد و عورت اکٹھے ہوں گے اور بالکل برہنہ ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا کہ کسی کی اس طرف بھی توجہ جائے، ہوش ہی نہیں ہوگی. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا، اور یہ وہ جزوی فضیلت ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کو باقی پوری نوع انسانی کے اوپر حاصل ہے، کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا آنر کے طور پر. جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ قبر سے نکالے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول بھی کی جائے گی. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب قیامت کی بے ہوشی طاری ہوگی نا، تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھائے جائیں گے یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جزوی فضیلت رکھی ہے. تو ہر نبی کے لیے الگ الگ ایک جزوی فضیلت موجود ہے. بہرحال یہ دن اتنا سخت ہے کہ کسی شخص کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا نہیں پہنے ہوئے. آج کل AI حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے یوٹیوب کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھیں، لوگوں نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ دیا. اس میں ظاہر ہے انہوں نے ننگے جسم تو نہیں دکھائے، وہ تو ظاہر نہیں دکھا سکتے تھے یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے بھی، اور ویسے بھی اخلاقاً بھی درست نہیں ہے. لیکن جہنمیوں کا جو عذاب دکھایا انہوں نے، اسی طریقے سے جنتیوں کا جنت میں جانا اور آخرت کے دن کا جو نقشہ AI کے ذریعے انہوں نے کھینچا ہے، مختلف چینلز کے اوپر آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ وہ اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں جو ہونے والا ہے، لیکن وہ ویڈیو بھی دیکھے نا انسان تو ایک بار دہشت کھا جاتا ہے. وہ ویڈیو ضرور دیکھیں. اور میں اپنی اس قرآن کلاس کی جو آڈینس ہے ان سے بھی کہوں گا، جو لوگ اس میں ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں، کہ وہ ساری ویڈیو ساتھ اٹیچ کریں اس قرآن کلاس کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ آخرت میں معاملہ کتنا سخت ہونے والا ہے. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا حساب و کتاب شروع ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو اماں عائشہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب شروع ہوا تو وہ مارا گیا. تو قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں اماں عائشہ نے سوال پوچھا تو مسئلہ حل ہو گیا نا. تو نبی اسلام نے کہا کہ یہ جو قرآن میں لکھا ہے نا کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرسری طور پر اس کا نامہ اعمال دیکھے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب شروع کر دیا کسی کا، وہ مارا گیا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب آسان فرمائے. مسند احمد میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن نبی علیہ السلام کو نماز کی حالت میں سنا کہ آپ یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کرنا.
جمع کے سیغے کے ساتھ ہوگا تو حاسبنا حسابا یسیرا. تو ام عائشہ ظاہر ہے پریشان ہوئی. نماز کے بعد حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی دعا کر رہے ہیں؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا، اور آپ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، بخشے بخشائے ہیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے تھے کہ جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا وہ تباہ ہو گیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف حساب و کتاب دیکھنے کے بعد سرسری طور پہ کہا بس ٹھیک ہے اور درگزر کا معاملہ کیا تو وہ نجات پا گیا. تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ جو بخاری مسلم میں آیا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش سے بھی ایسے 70,000 لوگوں کو داخل کرے گا پوری امت میں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. آمین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. جامع ترمذی میں، مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قیامت کے دن کا نقشہ دیکھنا ہو نا تو وہ 3 صورتیں پڑھ لے. وہ تینوں صورتیں جو ہیں وہ 30ویں پارے میں ہیں. اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت. یہ 3 صورتیں، اور واقعتاً یہ جب صورتیں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہم تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کریں گے. باقی اگر آپ مشکات المصابیح میں 30 جلد میں چلے جائیں تو قیامت کے سارے احوال، اور اس کے بعد پل صراط کا معاملہ، میزان عمل کا معاملہ، شفاعت کا، یہ ساری احادیث ایک جگہ جمع ہیں. وہ جسے شوق ہے تو پڑھے اور اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ کتنا سخت ہونے والا ہے آخرت کا. اس میں پل صراط کا بھی ذکر موجود ہے، باقی ساری چیزیں. بہرحال قرآن کلاس بس اتنی ہی متقاضی تھی کہ ہم اس گفتگو کو اتنا کر کے آگے چل پڑے.